آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں، صرف ایک خبر نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کا ایک آئینہ ہے۔ ایک ماں جس کے ہاتھوں میں کبھی محبت تھی، جس کے گود میں سکون تھا، اس ماں نے اپنے 3 بچوں کی زندگی چھین لی۔ سوچئے آخر کیوں؟ کیا وہ ماں ظالم تھی یا وہ حالات کی ماری ہوئی ایک ٹوٹی ہوئی عورت تھی؟ کیا کہاں جا رہے اس کی زندگی میں مسائل تھے، رشتوں میں تلخی تھی، طلاق کا مسئلہ تھا، یا شاید ایسے فیصلے جو اس کے بس سے باہر تھے؟ لیکن ایک سوال سب سے اہم ہے، کیا ہم نے کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کبھی کسی کے آنسو کے پیچھے چھپی چیخ کو سنا؟ میں آپ سب مردوں سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں، پلیز اپنے گھر کے حالات کو بغور دیکھیں کہ آپ کی عورت کیا کہہ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کس سے باتیں کر رہی ہے، اس کے موبائل کا اگر وہ اس پر چیخے چلائے کہ آپ مجھ پر شک کرتے تو آپ کہیں کہ ہاں میں شک کرتا ہوں، میں آپ پر بہت شک کرتا ہوں، آپ کہہ دیں، لیکن آپ ضرور اس پر نظر رکھیں۔ جب ایک عورت آوارگی کرتی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب وہ ماں بنتی ہے نا تو اپنے بچوں کے لیے ان سب چیزوں کو چھوڑ دے، ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دے۔ اب آپ ایک لڑکی نہیں ہے جو آپ کے پیچھے مرد اس طرح گھومیں گے، آپ ایک ماں ہیں اور آپ کے ہاتھ میں آپ کے بچے کا فیوچر ہے۔ کیا سوچیں گے آپ کے بچے؟ ان کو ایک نہ ایک دن بڑا ہونا ہے، اور کیا سوچیں گے کہ میری ماں نے ایک وقت میں ایسا کام کیا تھا، میری ماں نے بھاگ کر شادی کی تھی۔ پلیز میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اپنے حالات کو کوئی بھی فیصلہ لیتے ہوئے سب سے پہلے اپنے بچوں کے بارے میں ضرور سوچیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے ایک پیغام دیا تھا کہ ایک ماں بچے کے لیے کیوں ضروری ہے، اور آج یہ واقعہ پیش آئے کہ ماں نے 3 بچے کو قتل کر دیا۔ یہ کیوں؟ آخر کیوں اس طرح؟ اگر گھر کے کوئی معاملات تھے تو بیٹھ کر طے کر لیتے، اگر آدمی کو اس عورت پہ شک تھا تو خیر عورت اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے وہ بھاگ جاتی، بچوں کو چھوڑ دیتی، بات کے رحم کرم پر چھوڑ دیتی، لیکن اس طرح قدم نہ اٹھاتے۔ ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ ان دونوں کے جھگڑے میں ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ بھی اسی کے بارے میں تھی کہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں۔ آپ تو زندگی گزار لیں گے لیکن آپ کے بچوں کا کیا بنے گا؟ دوسروں کے رحم و کرم پر ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے۔ پلیز اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، اس طرح قدم بالکل نہ اٹھائے۔ اگر آپ کو کوئی اور پسند ہے تو آپ بچے پیدا ہی نہ کرتے، اگر بچے پیدا ہو گئے تو آپ اپنی سوچ بدلیں۔ اگر آپ سوچ بھی نہیں بدل سکتے تو آپ اپنے شوہر سے بیٹھ کر باتیں کر لیں کہ آپ دوسری شادی کر لیں، میں نہیں نبھا سکتی یہ، اور کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کے شادی کر لے گا، آپ کو چھوڑ دے گا، لیکن اس طرح قدم نہ اٹھائی۔ کیا تمہاری زندگی سنور گے؟ نہیں، تم بھی سلاخوں کے پیچھے، تمہارے بچے بھی قبر کے اندر، شوہر بھی بیچارہ اس طرح اکیلا رہ گیا اور اپنے بچوں کو وہ عمر بھر نہیں بلا سکتا۔ تے معصوم سے بچے ہیں، آپ خود سوچیں، اس طرح نہ کرے، پلیز اس طرح نہ کرے۔ میرے سب بہنوں سے ریکویسٹ ہے، جب آپ ماں بنتی ہے تو آپ اپنے خواہشات کو پیچھے چھوڑ دیں، صرف اپنے بچوں کے لیے جیے، جو بھی کچھ کرے اپنے بچوں کے لیے کرے، اپنے لیے بھی جیے لیکن اپنے بچوں کے لیے خاص کر جیے، کیونکہ جب آپ کے بدن سے آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کی ذمہ داری کسی اور کی نہیں، کوئی نہیں سنبھال سکتا اسے آپ کے علاوہ۔ پلیز اپنے بچوں کا خیال خود رکھیں۔